توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا کہ سال 2023 کے 5 ماہ جولائی سے نومبر کے مقابلے سال 2024 میں گردش قرضے میں کمی آئی۔ اس عرصے کے دوران ہماری کارکردگی بہتر رہی۔ تقسیم کار کمپنیز نے سال 2023 کے ان مہینوں کے دوران 223 ارب کا نقصان کیا۔ تمام انڈسٹریل زونز کو مساوی بنیادوں پر بجلی فراہم کی جائے گی۔ الیکٹرک گاڑیوں کی لوگوں تک رسائی کے لیے ای وی چارجنگ سٹیشنز کے قواعد و ضوابط بنا لیے ہیں۔ چارجنگ سٹیشنز کا ٹیرف 39 روپے 70 پیسے کر دیا گیا۔ بجلی قیمت کم کرنے سے گلی محلوں میں چارجنگ سٹیشنز کھل سکیں گے۔ چارجنگ سٹیشنز قائم کرنے کے لیے 15 دنوں میں لائسنس مل سکے گا۔ اے پی ایس حملے میں گٹھ جوڑ موجود تھا تو فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ فوجی عدالت میں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کیوں کرنا پڑی؟ آئینی بینچ کے سوالات۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے دلائل میں کہا عدالتی فیصلوں میں ملٹری کوڈ تسلیم شدہ۔ آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا گٹھ جوڑ ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، بات سویلین کے ٹرائل کی نہیں ہے۔ سویلین آرمی ایکٹ کے تحت ارتکاب جرم کے ٹرائل کا ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ جرم کا ارتکاب کرنے والے کی نیت بھی دیکھی جائے گی۔ ملزم کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ جرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ملٹری کورٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ ملزم ملٹری ٹرائل میں جرم کی نیت نہ ہونے کا دفاع لے سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے تو ٹرائل فوجی عدالت کرے گی۔ دوران سماعت وکیل وزارت دفاع کا 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے کا حوالہ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم مخصوص مدت اور حالات میں کی گئی تھی۔ اس وقت پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا۔ دہشت گردوں کے فوجی عدالت میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی۔ دہشت گرد گروپ یا مذہب کے نام پر دہشت گردانہ کارروائیوں پر ٹرائل کہاں چلے گا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ فیصلے کے مطابق دفاع پاکستان میں دہشت گردی جنگی صورتحال دونوں کا ذکر ہے۔ زمانہ امن، حالت جنگ، دہشت گردی کی صورت میں دفاع کی نوعیت مختلف ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ 9 مئی کو مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے 2 مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ پی ٹی آئی رہنماؤں یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے اگلی تاریخ پر گواہان کو طلب کر لیا۔ پولیس سے ملزمان پی ٹی آئی رہنماؤں کو عدالت پیش کیا۔ عدالت میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ کیس کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی۔ یاسمین راشد نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا فارم 47 کی حکومت انسانی حقوق کو کھلم کھلا پامال کر رہی ہے۔ ہمارے ورکرز کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئیں۔ حکومت انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کا ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی چیئرمین سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ جتنے کیسز بنا سکتے تھے بنا دیے گئے۔ جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے سیاسی قیدیوں کو رہائی ضروری ہے۔ کل مذاکرات کی تیسری نشست میں حکومت کو مطالبات تحریری طور پر دیں گے۔ امید ہے مذاکرات کا عمل جلد مکمل ہوگا اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ حکومت نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے اپنے 12 شہداء اور 49 زخمیوں کا ذکر کیا تھا۔ مزید 2 زخمی دم توڑ گئے۔ ڈیٹا عدالت میں جمع کرا دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا حکومت کی مرضی ہے مذاکرات آگے چلانا چاہتی ہے یا نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کمیشن بنے تاکہ معلوم ہو سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی سے سیاسی قیدیوں کی فہرست مانگ لی۔ مشیر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قیدیوں کی فہرست دے پھر ہم جواب دے سکیں گے کہ وہ سیاسی قیدی ہیں یا نہیں۔ امید ہے کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی اپنی فہرست دے گی اور جوڈیشل کمیشن سے متعلق اپنی شرائط بھی بتائے گی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت لگ سکتا ہے۔ ہمارا یہی مشورہ ہے کہ ان سب چیزوں پر تسلی اور تحمل کے ساتھ بات کریں اور کوشش کریں اتفاق رائے پر پہنچیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط میں کہا گیا سکندر سلطان راجہ کی بطور چیف الیکشن کمشنر مدت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے بھی نئے چیف الیکشن کمشنر ممبر سندھ اور بلوچستان کی تقرری کے لیے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس ٹیرف میں اضافے کی تجویز ماننے سے انکاری۔ گیس ٹیرف میں اضافے پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی ٹیرف میں اضافے کے بجائے گیس کنیکشنز کو ڈسکنیکٹ کرنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کا
تجویز قبول کرنے سے انکار، حکومت دوہری مشکل میں پھنس گئی، کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس کنیکشنز کو ڈسکنیکٹ کیا گیا تو عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ IMF پروگرام کو آن ٹریک رکھنے کے لیے گیس ٹیرف ری بیسنگ رواں ماہ کی جائے گی۔ رواں ماہ ڈی چوک احتجاج کیس، PTI رہنما شعیب شاہین رؤف حسن کی عبوری ضمانتوں میں توسیع، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ PTI رہنما شعیب شاہین کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ رمنا، مارگلہ، آپارہ، کراچی کمپنی میں ایک مقدمات درج، جبکہ رؤف حسن کے خلاف تھانہ ترنول میں ایک اور، تھانہ کوثر میں 2 مقدمات درج۔ ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے سے متعلق کیس، لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت پر اظہار برہمی، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر تحریری جواب نہ آنے پر سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے گا۔ سماعت 12 فروری تک ملتوی۔